بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ چوتھی دعا ہے جس کی شرح ہے انشاءاللہ۔ یہ دعا تمام مختصر ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے امیر المومنین روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قل، اے علی تم کہو، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا کر دے۔ یہ ہے مختصر الفاظ، دو الفاظ ہیں، اللہم اہدنی وسددنی، بالکل مختصر دعا اور جامع دعا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وذکر بالہدا، اور ذہن میں رکھو، یعنی یاد رکھو ہدایت کے ساتھ، یعنی جب تو دعا کرتا ہے تو ہدایت کے ساتھ تیرے ذہن میں یہ بات ہو، ہدایت کا طریق، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت، رہنمائی، اس کا علم، والسداد، اور سداد سے تیرے ذہن میں یہ بات ہو، سداد السہم، تیر کا جو ہے وہ بالکل صحیح جگہ پر پہنچ جانا، جب آپ دشمن کو تیر لگائیں تو بالکل اس کو جا کے لگے، اس جگہ پر پہنچے جہاں تو ارادہ رکھتا ہو۔ تو یہ ایک جامع دعا ہے۔ وفی روایہ، اور ایک روایت میں ہے، اللہم انی اسألک الہدی والسداد، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اور سیدھی راہ کا۔ تو یہ آپ اس دعا کو اللہم اہدنی وسددنی اس طرح بھی مانگ سکتے ہیں، یا آپ اللہم انی اسألک الہدی والسداد، دونوں طریقے سے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ تو مختصر دعا ہے اللہم اہدنی وسددنی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو شیخ حفیظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو شمار کی جاتی ہے، یہ دعا جو شمار کی جاتی ہے، یعنی ایک جامع دعاؤں میں سے، جامع دعا اور بالکل مختصر، یعنی ایک جامع دعا اور بالکل مختصر دعا، الفاظ ہی دو ہیں، اللہم اہدنی وسددنی۔ تو اس میں سوال ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ سوال کرتا ہے ہدایت کا اور بالکل سیدھی راہ پر، حق پر پہنچنے کا۔ اور یہ بہت بڑے مقاصد ہیں، بڑے فضیلت والے مقاصد ہیں دونوں۔ بندے کے لیے نہیں دنیا کی سعادت حاصل ہو سکتی اور آخرت کی سعادت حاصل ہو سکتی، مگر ان دونوں مقصدوں کے ساتھ ہدایت بھی ہو اور بندہ اس ہدایت کے ساتھ حق پر پہنچ جائے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ان دو بڑے مقاصد کی طرف جو ہر بھلائی کو جمع کرتے ہیں۔ تو ہدایت کا معنی ہوتا ہے حق کی پہچان، یعنی آپ مختصر بھی اس کو پہچانیں اور تفصیل کے ساتھ بھی اس کو آپ جانیں، اور اس کے بعد آپ کو توفیق ہو اس حق کے پیروی کرنے کی، ظاہری طور پر، باطنی طور پر۔ ہدایت دو ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رہنمائی اور دوسرا ہوتا ہے توفیق، یعنی اس عمل کو کرنے کی توفیق ہو۔ اور سداد سے مراد، جیسے عمومی جو حدیث میں مفہوم تھا کہ جب آپ تیر لگائیں تو جا کے اس جگہ پر پہنچے، تو حدیث عام ہے، ہر مقصد میں یہ دعا ہو سکتی ہے۔ تو اصابت الحق و موافقت الحدی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم والاستقامت علی ذلک، یہ تین چیزیں شیخ حفظ اللہ نے ذکر کی ہیں سداد سے، یعنی حق پر پہنچ جانا۔ ایک ہوتا ہے حق کو جاننا، حق کا علم ہونا، یہ الگ چیز ہے، یہ ہدایت میں داخل ہے۔ اور اس حق پر پہنچ جائیں، یعنی وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے، یہ ہے سداد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حق میں بالکل موافقت ہو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا اسی طرح جو ہے وہ آپ عمل کریں، یہ سداد میں داخل ہے۔ اسی طرح ہمیشہ آپ اس پر کریں، یہ بھی سداد پر داخل ہے، یعنی ہمیشہ آپ اس پر جمے رہیں، اسے ہٹے نہیں، تو یہ بھی سداد میں داخل ہے۔ تو یہ مختصر دعا ہے اللہم اہدنی وسددنی۔ تو اس میں اہدنی یعنی حق کی طرف رہنمائی اور بھلائی کی طرف رہنمائی، کامیابی کی طرف رہنمائی، اور حق پر ثابت رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، سیدھے راستے کی طرف بالکل موت تک، یعنی زندگی ختم ہونے تک۔ کیونکہ جو ہدایت کا طلب ہے اس میں جو ہے وہ دو چیزیں داخل ہوتی ہیں ہمیشہ، ایک یہ کہ آپ جو آپ کے پاس حق ہے اس پر ثابت رہیں، اور دوسری چیز ہدایت میں یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور بھی دے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہدایت میں عمومی جو معنی ہوتا ہے وہ ایک ہے رہنمائی، یعنی حق کی رہنمائی، اور اس کے عمل کی توفیق۔ تو عمل کی توفیق میں یہ ہے کہ آپ اس پر ثابت قدم رہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی آپ کو اللہ تعالیٰ دے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین اہتدوا، وہ لوگ جن کو جو ہدایت یافتہ ہوئے، جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت والے ہیں، زادہم ہدی، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی ہدایت دیتا ہے، وآتاہم تقواہم، اللہ تعالیٰ انہیں تقوی بھی دیتا ہے۔ تو ایک بندہ ہدایت پر بھی ہے تو مزید یعنی ہدایت اور بھی زیادہ اس کے اعمال کی توفیق، اور زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی توفیق، یہ سب اس میں داخل ہیں اللہم اہدنی میں۔ اور سددنی میں، اے اللہ مجھے بنا دے بالکل سیدھی راہ پر، اور یہ ہے حق پر پہنچنا اور اس پر لازم رہنا ہمیشہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے اللہ
اے ایمان والو، یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سیدھی بات کہا کریں، ہمیشہ سیدھی بات۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالمہتدی، جو ہدایت والا ہوتا ہے وہ حق کو جاننے والا ہوتا ہے، العالم بالحق، حق کو جاننے والا، المرید له، حق کو چاہنے والا، اور یہ سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ بندے پر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ سے ہم ہدایت طلب کریں، اللہ سے ہم سوال کریں سیدھی راہ کا، ہر دن اور ہر رات، پانچوں نمازوں میں، جیسے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ کیونکہ بے شک بندہ محتاج ہوتا ہے حق کے پہچان کا، یعنی پہلے تو اس کا حق کا علم ہو جس سے اللہ کو راضی کر سکے، ہر یعنی لحاظ سے، ظاہر ہو یا باطن۔ جب بندہ حق کو پہچان لیتا ہے تو پھر بھی بندہ محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے، اسے الہام کرے حق کے چاہت کا، یعنی حق کا ارادہ رکھنا، اس کو کرنے کی توفیق۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دل میں ارادہ جو ہے وہ کر دیتا ہے کہ وہ بندہ اس حق کے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر بھی بندہ محتاج ہے کہ اسے طاقت ہو اس عمل کرنے کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ یہ بھی بات واضح ہے بالکل کہ بندہ جو چیزیں نہیں جانتا، جو اس کے علم میں نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہیں ان چیزوں سے جو جانتا ہے۔ تو ہر جو بندہ وَأَنَّ كُلَّ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ لَا تُطَاوِعُهُ نَفْسُهُ عَلَىٰ إِرَادَتِهِ، اور ہر وہ علم جو بندہ جانتا ہے اور وہ اعمال جو جانتا ہے کہ یہ بالکل حق ہے، تو نفس پھر اس پر جو ہے وہ اس کی موافقت نہیں کرتی، اور نفس جو ہے وہ عاجز ہوتی ہے، نفس ارادہ نہیں رکھتی اعمال کرنے کی، تو بندہ پھر بھی مجبور ہے ہر وقت میں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے تاکہ وہ اعمال کر سکے، یعنی چاہے وہ اعمال ماضی کے ہوں یا حال کے ہوں، مستقبل کے ہوں، بندہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ماضی کے لحاظ سے محتاج ہے کہ نفس کا وہ محاسبہ کرتا ہے، بندہ نفس کا محاسبہ کرے کہ جو عمل اس نے کیا کیا بالکل سیدھی راہ پر اس کا ہوا یا نہیں ہوا، اگر ہوا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کو ہمیشہ جو ہے وہ قبولیت کی دعا کرتا رہے، یا جو ہے حق سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ کرے کہ ماضی میں نے جو اعمال کیے تھے وہ حق پر نہیں تھے، سیدھی راہ پر نہیں تھے، تو ان سے جو استغفار کرے، توبہ کرے اور ارادہ کرے کہ آئندہ اس طرح نہیں کرے گا، بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ فرمان ہے اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس کے مطابق، اور ہدایت جو حال میں ہے، جو موجودہ زندگی ہے، تو بندے کی حقیقی زندگی وہی ہے جو وقت چل رہا ہے، تو وہ بندہ جو ہے محتاج ہے کہ بندہ جانے وہ اعمال جو وہ کر رہا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلطی پر ہیں، اور مستقبل جو آگے آئے گا تو اس میں بھی بندہ جو ہے وہ محتاج ہے یعنی ہدایت کی طرف، تاکہ اس کی زندگی بقیہ جو زندگی ہے وہ سیدھی راہ پر آگے چل سکے۔ آگے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت کے علم کو جانتا ہے، یعنی ہدایت کو حقیقی معنی میں جانتا ہے، اس ہدایت کے مفہوم معنی کو گہرائی سے جانتا ہے، اور بندہ کتنا محتاج ہے ہدایت کی طرف، تو وہ شخص جانتا ہے کہ جو چیزیں اس کو نہیں ملی ہے یا جن چیزوں کا علم نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہیں، جو اس کے پاس ہیں ان سے بہت زیادہ ہیں وہ جو ان کے پاس نہیں ہے، یا ایسا علم جو اس کے پاس نہیں ہے، مطلب کہ انسان میں جو ہے وہ جہل زیادہ ہے علم کی نسبت، تو بندہ ہر وقت جو ہے محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئی ہدایت دے، ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئی ہدایت دے۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ، یہ بات بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دلوں کے جو اعمال ہے اس کا بھی خالق ہے، اور جو اعضاء سے عمل ہوتے ہیں، باقی جو اعضاء ہیں یعنی ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان، ان سے جو اعمال ہوتے ہیں، زبان ہے، تو ان اعمال کا بھی، ان افعال کا بھی خالق اللہ ہے۔ تو بندہ جو ہے ہر وقت محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دل کے اندر، اس کے اعضاء کے اندر ایسے اعمال پیدا کرے، بنائے جو بالکل خاص ہوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہوں، اور جو چیزیں اس ہدایت کو روکتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے، جو ان اعمال کو روکتی ہیں وہ دور کر دے۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں یہ بھی واضح ہے کہ بندے کے جو وساوس ہیں اور جو سوچیں ہیں، یعنی دل میں جو وسوسے آتے ہیں اور جو سوچیں آتی ہیں، اور جو شہوات یعنی برائی کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ جو دل میں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں یعنی برے وسوسے اور بری سوچیں اور خواہشات کی سوچیں، یہ سب جو ہے وہ ہدایت کے اثر کو روکتی ہیں، یعنی دل میں ہدایت کے اثر کو روکتی ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ان چیزوں کو بندے سے نہیں ہٹائے گا تو بندہ مکمل ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بندہ محتاج ہے، اس کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف، جس طرح وہ سانس لیتا ہے، سانس آتا ہے جاتا ہے، تو اس طرح جو ہے محتاج ہے وہ، اور یہ بڑی حاجت ہے بندے کی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس لیے ہم یہ بار بار دعا کرتے رہیں اللہم اہدنی وسددنی۔ اسی طرح علامہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور مومن کا جو سوال ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طرف، تو ہدایت جو ہے وہ دو قسموں پر ہے۔ ایک ہوتی ہے ہدایت مختصر، یعنی ہدایت جو ہے بالکل مختصر الفاظ میں، وہ یہ بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسلام کی طرف اور ایمان کی طرف رہنمائی کر دے، اس کی توفیق دے دے، تو یہ ہر مومن کے لیے حاصل ہے۔ اور ایک ہدایت ہے بالکل تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، اور وہ ہدایت ہے یعنی ان چیزوں کی تفصیل جاننا، یعنی ایمان کی تفصیل، ایمان کے ارکان، اسلام کی جو ہے تفصیل، نماز اس کی تفصیل، روزہ اس کی جو ہے تفاصیل، زکوٰۃ کی تفاصیل، حج کی تفاصیل، اسی طرح جو ہے توحید کی تفاصیل، اور یہ سب سے بڑا رکن ہے توحید، اس کی بالکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں، اس میں صفات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں،
اسی طرح ایمان جو ہے وہ اس کے 6 رکنوں کی تفصیل اور وضاحت، قدر کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، تو یہ ایک بڑی تفصیل ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی طلب جو ہے وہ بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو یہ بھی توفیق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اس علم پر اور اس عمل پر۔ تو بندہ جو ہے محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، ہر بندہ رات دن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا، تمام بندوں کو حکم دیا کہ وہ ہر رکعت میں پڑھیں، چاہے نفلی نماز ہو، فردی ہو، کوئی بھی نماز ہو، اہدنا الصراط المستقیم، مطلب کہ جو بھی شخص کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، تو اس میں یہ بھی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ کی۔ تو بندہ کتنی بار جو ہے وہ نمازوں میں یہ سوال کرتا ہے، کتنے فرض ہیں، تو ہر رکعت میں جو ہے وہ یہ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے صرف فردی نمازوں میں 17 بار یہ سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد سنتے ہیں نفل ہیں، وہ الگ بندہ ہر رکعت میں سوال کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ ذہن میں یہ رکھو ہدایت کے ساتھ سیدھا راستہ، اور صداعت سے یہ ذہن میں رکھو کہ تیرا تیر جو ہے وہ جس مقصد کے لیے آپ لگا رہے ہیں وہاں پر جا کے پہنچے۔ یہ ایک مثال ہے جو بندے کو اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دلانے کی جو ہے وہ اثر پیدا کرتا ہے اس عظیم دعا کے ساتھ، کیونکہ انسان جب یاد کرتا ہے یا انسان ذہن میں یہ بات رکھتا ہے کہ انسان کوئی بھٹک جاتا ہے رستے سے، کوئی گمراہ ہو جاتا ہے رستے سے، بھٹک جاتا ہے، یعنی کہیں جانا ہے اس کو، سڑک سے ہٹ گیا، اس کو پتہ نہیں کہ کہاں یہ راستہ جا رہا ہے، پھر اس کو ہدایت دی جائے سیدھے راستے کی طرف، تو کتنا وہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جو راستہ بھول جائے، بھٹک جائے، کہیں جانا ہے اسے، تو کتنا وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، لیکن اس کو جب راستہ دیا جائے کہ یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو کوئی تیر لگاتا رہے اور وہ تیر جس مقصد کے لیے وہ لگا رہا ہے، شکار کے لیے یا کسی مقصد کے لیے، وہ وہاں پہ لگ نہیں رہا، تو اس سے جو ہے وہ بلکہ دور جا کے گر رہے ہیں، تو اس سے بھی بندہ یہ سیکھتا ہے کہ یہ صحیح لگے تو فائدہ مند ہے، اگر صحیح نہیں لگا تو تیر تو ہیں لیکن مقصد کے لیے نہیں لگ رہے تو یہ بھی بے فائدہ ہے۔ تو یہ دو جو ہے وہ حالتیں ہیں جو بندہ اس سے یہ سیکھتا ہے کہ سیدھا راستہ، یعنی کتنی جو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، بڑی سلامتی اور عافیت ہے اور بڑی غنیمت ہے، اور بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے ہلاکت سے بچنے کا، ایک بندہ سیدھے راہ پر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بالکل حق پر پہنچنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم نعمت اور غنیمت ہے جو بندہ حاصل کرتا ہے۔ تو ان دو الفاظ کے ساتھ بندہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہے، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی۔ تو اس دعا میں اور بھی کچھ اس دعا کے متعلق نقطے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ بندہ یعنی شدید جو ہے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف فقیر ہے، کیونکہ بندہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا اور حق پر نہیں پہنچ سکتا مگر جب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور سیدھی راہ دے۔ تو اسی لیے بندہ بار بار ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرتا رہے۔ اور اس دعا میں یہ بھی ہے کہ بندے کے سارے اعمال قبول نہیں ہوتے، بلکہ عمل قبول وہ ہوتا ہے جو بالکل حق پر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ تو یہ اس دعا میں شامل ہے، اللہم اہدنی وسددنی۔ اسی طرح جو ہے امت کی حاجت علماء کی طرف اور ناصحین کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ سکھایا کہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لو ہدایت کے ساتھ، اور یعنی سیدھے راستے کی طرف اور صدا سے یعنی حق پر پہنچنا۔ تو علماء سے بندہ رابطے میں رہے اور ان سے یہ باتیں سیکھے جیسے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ اس کے بعد اس دعا میں یہ بھی ہے کہ ہدایت اور عمل کی توفیق یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہیں ہے کوئی ہدایت والا، نہیں ہے کوئی سیدھے راہ پر چلنے والا، مگر جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو توفیق دے، اس کی مدد کرے، جیسے اللہ کا فرمان ہے من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت والا ہے، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اگر جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے آپ کوئی دوست یا رہنمائی کرنے والا نہیں پائیں گے۔ تو بندہ اس دعا میں یہ بھی ہے کہ بندہ کسی مومن کو اگر دیکھتا ہے کہ وہ راستے سے ہٹ گیا ہے تو اسے جو ہے نصیحت کرے، اسے جو ہے خیر خواہی کرے اور اسے سیدھی راہ کے لیے رہنمائی کرے، اسے بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً یہ مبارک مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں، اور یہ ایک مختصر دعا ہے، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اس کے ساتھ بھی ہم اپنے رب سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔